زندگی کے پریکٹیکل لائف کے نا صرف پہلے 5 سال ڈٹ کر محنت کر لو، اگلے 50 سال زندگی سکون سے گزارو گے۔ دنیا کا ایک اصول ہے بہت بڑا کہ آپ سر جھکا کر لگے رہو، جب سر اٹھاؤ گے تو زمانہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعین، کبھی کبھی میں زندگی میں سوچتا ہوں کہ کاش مجھے کو سمجھا دیتا کہ اللہ سچی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں اتنا محنتی نہیں تھا، تھوڑا سا ذہین تھا، پڑھتا تھا، اچھے نمبر آ جاتے تھے اسٹوڈنٹ دور میں۔ لیکن آج میں آپ کو جو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بچوں، نوجوانوں، سچی محنت سے لگے رہو۔ اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف اسے فرق پڑے گا جسے روزانہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہو۔ زندگی کے پریکٹیکل لائف کے نا صرف پہلے 5 سال ڈٹ کر محنت کر لو، اگلے 50 سال زندگی سکون سے گزارو گے۔ اگر پہلے 5 سال اگر آپ نے محنت نہیں کی تو اگلے 50 سال آپ ذلیل ہی ہو گے۔ جس کام پر بھی آپ لگے ہو، کوئی بھی کام ہے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، جس کام پر بھی آپ لگے ہو نا ڈٹ کر لگے رہو۔ ایک وقت آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو لوگ آج آپ پر تنقید کر رہے ہیں نا، کل یہی لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہوں گے۔ دنیا کا ایک اصول ہے بہت بڑا کہ آپ سر جھکا کر لگے رہو، جب سر اٹھاؤ گے تو زمانہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چند مینڈک تھے، چلے جا رہے تھے، آگے کنواں آیا تو کچھ مینڈک جو ہے نا اس کنویں کے اندر گر گئے۔ اب باقی مینڈک جو ہے نا اس کنارے کے باہر بیٹھ کے کنویں کے شور مچانا شروع کر دیا، نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ ایک مینڈک جو تھا نا بڑا زور لگا کر نا کنویں سے باہر نکل رہا تھا، بڑا زور لگا رہا تھا، سارے باہر شور مچا رہے تھے، لیکن اس نے زور لگا لگو کہ جب باہر نکلا نا، باقی سارے مینڈک نے تالیاں بجائی، سارے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کے ویل ڈن یار، بہت اچھے، تم نے بڑی ہمت کی ہے جی۔ اچھا، وہ جب تجزیہ کیا گیا تو وہ مینڈک جو تھا بہرا تھا، اسے یہی سمجھ آتا رہا کہ سارے لوگ یہی شور کر رہے ہیں کہ تم نکل آؤ گے، نکل آؤ گے، نکل آؤ گے۔ تو اس مثال سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو دنیا کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے کہ دنیا کیا کہتی ہے، اس کی پرواہ میں ایک دن ہوگا کہ یہی لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس سچی محنت کا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا شراز، ذہین اسٹوڈنٹ تھا، ایف ایس سی ہمارے ساتھ اس نے کی، اچھے نمبروں سے وہ پاس کر گیا۔ اس کا داخلہ یعنی کہ ٹاپ کی ٹیکنالوجی، سول، میکینیکل یا کیمیکل میں ہو سکتا تھا، لیکن وہ آرکیٹیکچر بننا چاہتا تھا۔ آرکیٹیکچر انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، پتہ چلا جی پہلا سال آیا جی شراز ٹاپ کر گیا، دوسرا سال آیا جی ٹاپ کر گیا جی، تیسرا سال آیا تو پتہ چلا جی وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑے دل برداشت ہو گئی، یہ کیا ہوا بھی اس کے ساتھ؟ ہم اس کے گھر گئے، جا کے اس کے والدین سے پوچھا بھی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں جی، وہ اندر کمرے میں بیٹھا چپ کر کے بند ہوا پڑا۔ ہم اس کے پاس جا کے ملے، اس سے کہا بھی کیا معاملہ؟ اس نے کہا جی اس دفعہ جو ہے میرے ٹیچر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے تمام سوالات ٹھیک تھے، اس نے مجھے کم نمبر دے کو نا جی پہلی پوزیشن سے ہٹا دیا، میں اس یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسے مینٹور تو ہوتے نہیں جن کے پاس ایسے، ہمارے ایک بزرگ تھے بابا بشیر جو اب دنیا میں نہیں رہے، ہم اپنے دوست کو اس کے پاس لے گئے۔ بابا بشیر نے اس ہمارے دوست کو اپنے پاس بٹھایا، ہمیں باہر نکال دے، کہتے جائیں آپ لوگ۔ 10 منٹ ہوئے، وہی تمہارا دوست باہر آیا اور کہنے لگا جی میں دوبارہ یونیورسٹی جوائن کروں گا۔ ہم نے اس سے پوچھا یار کیا بات کی آپ کو بشیر صاحب نے؟ اس نے کہا جی میرے سے انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا جی میرا وائبہ مکمل ٹھیک تھا، پورے کے پورے سوال ٹھیک تھے، ٹیچر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، صرف مجھے 2 نمبر دیے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہمارے معاشرے میں، ٹیچر جو ہے نا جی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ اسی نے پہلی پوزیشن لینی ہے، جان بوجھ کر بھی ایسا کر دیتے، معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا۔ تو وہ کہتے جی بابا بشیر نے مجھے ایک بات سمجھائی، اس نے کہا جی آپ کو 2 نمبر ملے ہیں، 8 نمبر نہیں ملے؟ انہوں نے کہا نہیں ملے۔ انہوں نے کہا جی وہ 8 نمبر قدرت نے آپ کے کہیں اور جگہ پر لگا دی، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گیا، باہر آ گیا۔ چند سال گزرے، وہی ہمارا دوست ہمیں جو ہے نا جی ملتان شہر میں ملا، بڑے ٹھاٹ باٹ گاڑی شاڑی رکھی ہوئی، میں نے اس سے وہ بازار میں ملے تو مجھے کہنے لگا جی یار آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں وہی شہراز ہوں جس سے آپ مجھے بابا بشیر کے پاس لے گئے تھے اس مسئلے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار آج ان کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے،
قدرت نے وہ 8 نمبر مجھے لٹائے ہیں اور کئی گناہ لٹائے ہیں۔ اس واقعے سے میں نے ایک سبق نوٹ کیا کہ واقعی قدرت نے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس طرح سنبھال کر رکھی ہوتی ہیں نا، جب وہ سامنے آتی ہے نا تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ رب کتنا بڑا عادل ہے، جو اپنی پہچان اس انداز سے کراتا ہے کہ لا یظلم الرب کا حدا، تیرا رب تو اتنا بڑا عادل ہے کہ کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس ذات پر بلیو کیجئے، اعتماد کیجئے۔ کاش ہمارا امیر جمعہ بھی لوگوں کو یہ بات سمجھائے کہ ریٹرن اسی دنیا میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اعمال ہے اچھا یا برا، اس کے نتائج اسی دنیا میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس ذات پر پورا اعتماد، کانفیڈنس رکھیے، وہ آپ کی سچی محنت کا اجر ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رزلٹ ضرور دے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ تھینک یو۔